نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها قول لا إله إلا الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز حضرات طلباء کرام اور علماء عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید باری تعالی۔ سامعین ذی وقار، قرآن و حدیث کے اندر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانیت کی اخروی، ابدی اور حقیقی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف دو چیزوں پر ہے، ایمانیات و عقائد اور اعمال صالحہ۔ پھر قرآن اور احادیث میں ان دونوں میں سے اولیت اور فوقیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر واضح ارشاد میں فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان کو لے آئے پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کو لے آئے، اس لیے کہ اعمال صالحہ اگر جسم کے مانند کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایمانیات کا مقام روح اور جان کی ہیں، اعمال صالحہ اگر عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایمانیات کا مقام اس کی بنیاد ہے، اعمال صالحہ اگر شاخیں اور برگبار ہیں تو ایمانیات کا مقام اس درخت کی جڑیں ہیں، اعمال صالحہ بغیر ایمان کی، بغیر عقائد کی بیکار ہیں، جبکہ ایمان بغیر اعمال صالحہ کی، جبکہ عقیدہ بغیر اعمال صالحہ کی بیکار نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کی اعمال اسی وجہ سے ضائع قرار دیے گئے کہ اعمالہم کسراب اعمالہم کرماد، کہ ان کے اعمال کو راکھ اور سراب کے مانند کہا گیا۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ پھر ان تمام عقائد میں سے سب سے محتمم بالشان عقیدہ، سب سے افضل عقیدہ، سب سے ارفع عقیدہ، سب سے اعلیٰ اور برتر عقیدہ توحید ہے۔ توحید یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، یعنی وحدت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا، اس کو اپنے ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ سمجھنا، اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، یہی توحید ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب توحید کی 4 مراتب بیان فرماتے ہیں، توحید فی وجوب الوجود، توحید فی الخالقیت، توحید فی التدبیر والتصرف، توحید فی الالوہیت۔ توحید فی وجوب الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ اس کی ذات و صفات ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ساری کی ساری آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ کائنات والو اللہ رب العزت کے علاوہ ہر کس پر موت آنی ہے، کائنات والو اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ توحید کا دوسرا مسئلہ ہے توحید فی التدبیر والتصرف، کہ اللہ رب العزت کو تمام چیزوں کے اندر مدبر اور متصرف ماننا۔ یدبر الامر من السماء، یدبر الامر من السماء ثم استوى علی العرش، یدبر الامر، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو مدبر اور متصرف ماننا، یہ شرک فی تدبیر و تصرف کہلائے گا۔ سامعین ذی وقار، شرک کا تیسرا مرحلہ ہے توحید فی الخالقیت، قل اللہ خالق کل شیء
وخلق كل شيء فقدره تقديرا ألا له الخلق والأمر فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا تدع مع الله إلها آخر. یہ ساری آیتیں بتلاتی ہیں عبادت کے لائق اللہ ہے، خالق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. سامعین وقار، ہم سب کا حقیقی داتا کون ہے؟ ہم سب کا حقیقی خالق کون ہے؟ ہم سب کا حقیقی رازق کون ہے؟ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگی تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کے اعجاز ہیں کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. تیرے اندھیروں کو سویروں سلاتا تو ہے، اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے، یکتا ہے یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو تو مشکل سے بچاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو تو مشکل سے بچاتا تو ہے. ہر وقت کی فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کی فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کی موسیٰ کو بچاتا تو ہے. پر قصہ عزیر کی قرآن گواہ ہے، پر قصہ عزیر کی قرآن گواہ ہے کہ مردوں کو سرعام چلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم کو جو تہمت، طفلانوں کو جولی سے بلاتا تو ہے. نہ امید ہے چاند کی نہ تمنا ہے ستاروں کی، نہ امید ہے چاند کی نہ تمنا ہے ستاروں کی، نہ خواہش ہے بہاروں کی نہ آرزو ہے نظاروں کی. جب ایک اللہ دنیا میں موجود ہو تو کیا ضرورت ہے در در پہ سر جھکانے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.